السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹ سے متعلق اکثریتی جو فیصلہ ہے 8 ججز کا وہ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ 15 دن کے اندر ویسے تو عموماً یہ آنا چاہیے تھا، جاری کرنا چاہیے تھا، لیکن 15 دن تو گزر گئے، 2-2.5 مہینے کے بعد یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ وضاحتی آرڈر جاری کیا گیا، اس پر چیف جسٹس نے 9 سوالات اٹھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وضاحتی آرڈر کے 2-4 دن کے بعد جو ہے تفصیلی فیصلہ جو ہے جسٹس سائیں منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے اور یہ آج جاری کیا گیا ہے۔ میں آپ کو فی الحال تبصرہ کرنے کے بجائے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا اس کی کہ جو فیصلے میں کہا گیا ہے۔ ایک تو اپنے جو معزز ساتھی ججز ہیں، 2 جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو یہ باتیں جو انہوں نے اختلافی نوٹ جاری کیا تھا یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اور انہوں نے اپنے جج کے یا بینچ ممبر کے منصب کے منافی کام کیا ہے، ان کے منصب کو زیب نہیں دیتا، غیر شائستہ یعنی ان کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ شائستہ نہیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ فوری طور پر جاری کرے، پی ٹی آئی کو دے، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کا جو 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ متصادم ہے۔ رول 94 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی فل سپورٹ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی شاید عہدیدار اگر یہ فیصلہ لکھتا، یہ میں نے فیصلہ پورا پڑھا تو مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا شاید پی ٹی آئی چیئرمین جو بانی چیئرمین ہے عمران خان بھی لکھتے تو ایسا فیصلہ شاید نہ لکھتے جیسا سائیں منصور علی شاہ نے پی ٹی آئی کی فیور کی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں، خود اندازہ کر لیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخابات لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین اور قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ تحریک انصاف جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف نے 2024 کے عام انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 80 میں سے 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ظاہر کیا، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ باقی 41 ایم این ایز کے 15 روز کے اندر دستخط شدہ بیانات لیں۔ عوام کے خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جز ہے۔ جمہوریت کا اختیار عوام کے پاس ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ 2 ساتھی ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ ساتھی ججز کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں تھا۔ ان ججز نے کہا کہ جی ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے،
بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ساتھی ججز مختلف رائے دے سکتے ہیں۔ ساتھی ججز دوسرے کی رائے پر کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ رائے دینے کے لیے وہ وجوہات بھی بتا دیں کہ دوسرے ججز کی رائے میں کیا غلط ہے۔ جس طریقے سے دو ججز نے اختلاف کیا وہ غیر شائستہ ہے۔ جس طریقے سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ زیادہ پریشان کن یہ بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی۔ 2 ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ 13 رکنی فل کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل نہ کریں۔ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ ایسی رائے ملک کے اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ 2 ججز کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور فراہمی انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے، یعنی انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ، اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے روکا ہے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے۔ تو جب سپریم کورٹ کے پہلے سے بھی فیصلے موجود ہیں، 14 ججز کا فیصلہ موجود ہے، 6 ججز کا فیصلہ موجود ہے، متعدد فیصلے سے موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے معزز ججز کی جانب سے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا قانون اور آئین کے ساتھ متصادم ہو اس پر ادارے فیصلے کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ آلریڈی موجود ہے۔ تو اسی لیے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی لکھا ہے کہ عمل درآمد نہ کریں۔ عوام کے پاس گورننس کرنے کا اختیار ہے۔ اختیار ان کے منتخب کردہ امیدواران سے ہے۔ انتخابات کے عمل میں تمام اتھارٹیز کو شفافیت عملی طور پر اپنانا چاہیے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے پر ہی انہیں ووٹ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی سیاسی جماعت کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر فریق بننے کے درخواست پر پہلے فیصلہ دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن تنازعات حل کرنے میں عدالتوں کی بنیادی ذمہ داری ووٹرز کے حقوق کا تحفظ ہے۔ عدالتوں نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ عدالتیں سیاسی مفادات اور تعصب سے بالاتر ہو کر عدالتیں ووٹرز کے مفاد کے تحفظ میں قانونی معاملات پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ بطور اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کرے اور ووٹرز کے حق نمائندگی پر سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ کسی جماعت کو کتنی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ ان نشستوں پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے نامزد افراد کا انفرادی حق نہیں ہوتا۔ الیکشن تنازعات کی نوعیت اور عدالتوں کی ذمہ داری کا معاملہ پارٹی وکلاء نے دلائل میں نہیں اٹھایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 11 رکنی بینچ اس قانونی پوزیشن سے آگاہ تھا۔ بینچ نے ان قانونی نکات اور حقائق کی انکوائری کی جو پشاور ہائی کورٹ میں نہیں دی گئی۔ 11 رکنی بینچ میں کچھ معاملات میں ریلیف دینے پر اتفاق نہیں بھی تھا۔ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہوتا ہے۔ انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن کی نمایاں غلطیوں کی باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دینا الیکشن کمیشن کی طرف سے
اضافی سزا ہے۔ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن ہی نہ ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے، واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانا چاہیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے۔ رول 94 مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود ہی نہ ہو۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے سیاسی جماعت وہ تصور ہوگی جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم ہے۔ انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دینے کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ جماعت کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعت کے دیگر آئینی اور قانونی حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ ایسا انتخابی قانون جو سیاسی جماعتوں کا انتخابات میں حصہ لینے کا حق تسلیم نہیں کرتا، آئین کے آرٹیکل 17(2) کے منافی ہے۔ سیاسی جماعت کو ان کی سرگرمیوں سے محروم کرنا ان کے سیاسی موجودگی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ سیاسی جماعت کو سرگرمیوں سے محروم کرنا ان کی سیاسی تباہی اور عملی تحلیل کے مترادف ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ضمانت یافتہ ہے۔ کسی سیاسی جماعت کی تشکیل میں اس کا کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ بغیر کام کرنے کے حق کے سیاسی جماعت بنانے کا حق بے معنی اور بے فائدہ ہوگا۔ الیکشن حکام کا غیر قانونی طور پر بڑی سیاسی جماعت کو نہ ماننا ادارے کی حیثیت کم کرتا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کی بھی حیثیت کم کر دی ہے پی ٹی آئی کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ الیکشن ایکٹ کا رول 94 الیکشن ایکٹ کے دفعہ 215(5) کے دائرہ کار سے تجاوز ہے۔ الیکشن ایکٹ کا رول 94 جو ہے آئین کے آرٹیکل 51(6), 106(3) کے منافی ہے۔ الیکشن ایکٹ کا رول 94 الیکشن ایکٹ اور آئین کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کا رول 94 کالعدم اور غیر مؤثر ہے۔ عام طور پر عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی پھر ریلیف دیتی ہے۔ عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی جب عوام کے ووٹ کا تحفظ کا معاملہ ہو۔ عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی جب آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے سنی اتحاد کونسل تھی، پی ٹی آئی تھی یا کوئی اور جماعت تھی۔ عدالت مکمل وہ جو کمپلیٹ جسٹس ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، عدالت مکمل انصاف کی طرف جاتی ہے تو رائج طریقہ کار یا پریکٹس کے سبب بے یار و مددگار نہیں ہوتی۔ عدالت انصاف کی طرف جاتی ہے تو یہ انحصار نہیں کیا جاتا کہ کسی سیاسی جماعت کی درخواست آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ پی ٹی آئی کو جسے اس مقدمے میں ریلیف دیا گیا وہ ہمارے سامنے ایک درخواست کے ساتھ آئی تھی۔ پی ٹی آئی اس درخواست کے ساتھ آئی ہے کہ اسے اس مقدمے میں فریق بنایا جائے۔ عام سول مقدمات کے طریقہ کار کے مطابق فریق بننے کی درخواست پہلے طے کی جاتی ہے اور درخواست دہندہ کو رسمی طور پر فریق بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سول مقدمہ نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ترین نوعیت کا ایک تنازع ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست کو پہلے قبول پھر ریلیف دینے کی رسمی کارروائی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، یعنی یہ ساری فضولیات ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ یہ لکھ رہے ہیں یہ فضولیات ہیں، یہ ضروری نہیں ہے فارملٹیز اور جو رسمی کارروائیاں یا جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس میٹر نہیں کرتا، وہ فضول کام ہے۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا اصل مقصد ہے، معزز ججز کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ اچھا، ریلیف دینے کی رسمی کارروائی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، عوام کے حق رائے
دہی کا تحفظ آرٹیکل 17(2) اور 19 کے تحت ضمانت یافتہ ہے۔ عدالت 187 کے تحت مکمل انصاف دیتے ہوئے کسی تکنیکی یا عملی اصول یا طریقہ کار کی پابند نہیں۔ سیاسی جماعت بنانے کا حق اس کے کام کرنے اور آپریشن تک پھیلا ہوا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات منظور یا نامنظور ہونے تک منتخب امیدوار پارٹی عہدیدار تصور ہوں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کے اعتراض پر وضاحت فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ پیرا 58 میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے اعتراض کی وضاحت ہے۔ سیاسی جماعت کے عہدیداران الیکشن ایکٹ کی شق 208 کے تحت منتخب ہوتے ہیں۔ منتخب عہدیداران کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کی شق 209 کے تحت دیا جاتا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کمیشن سے نامنظوری پر پرانے عہدیدار بحال ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کا وضاحتی آرڈر کو بھی اپنے فیصلے کا حصہ بناتے ہوئے وضاحتی آرڈر الیکشن کمیشن کی درخواست پر جاری کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی، اس لیے فریقین کو نوٹس دینا ضروری نہیں تھا۔ جب الیکشن کمیشن غلطیاں کرے تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ مکمل انصاف کے لیے عدالت کی طاقت جمہوریت کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ الیکٹورل انصاف کی عدم فراہمی جمہوریت کی حیثیت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ انتخابی دیانتداری کو کمپرومائز کرنا جمہوریت کی حیثیت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا۔ پی ٹی آئی نے بطور متبادل پی ٹی آئی نظریاتی سے ٹکٹس لینے کے لیے بندوبست کیا۔ اسی شام سربراہ پی ٹی آئی نظریاتی نے ٹی وی چینلز پر آئے اور ٹکٹس کے اجراء سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اسی دن آروز کو کہا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے پارٹی ٹکٹس قبول نہ کریں۔ کچھ امیدواروں کے ٹکٹس قبول ہوئے، کچھ کے نہیں ہو سکے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ رات تقریباً 11 بجے دیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی امیدواروں کے پارٹی ٹکٹس مسترد ہوئے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کے پارٹی ٹکٹس مسترد ہوئے اور وہ امیدوار آزاد ہو گئے۔ 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے لارج نمبر آف سیٹس جیتیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کامیاب امیدواران کو آزاد قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ یہ اردو ترجمہ جو ہے اس کا ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے۔ یہ ہے جی جسٹس منصور علی شاہ کا انصاف جو آج پی ٹی آئی کے حق میں جاری کیا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ، اور اس میں چیف جسٹس نے جو وضاحتی آرڈر پہ 9 سوالات رجسٹرار آفس سے پوچھے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ تقریباً ان کے بھی جوابات اس میں ہیں کہ جی یہ فارمیلٹیز جو پروسیس تھا یہ ضروری نہیں تھا کیونکہ یہ پی ٹی آئی کو انصاف دینا تھا، بلکہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا تھا، پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانا تھا۔ باقی تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ، بنیاد عوام کی ووٹ کا تحفظ جو ہے اس کو بنایا ہے، لیکن حقائق تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا تھا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔